کا بھی آپ نے خیال کیا تو اللہ کے دوہرے غضب نہیں پڑیں گے. ایک تو آپ جانتے ہیں، بتا دیجیے گا. پھر دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہاں یہ طاغوت تھے، چاہے تمہارے سر کے تاج ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندے ہیں، ان کی بات نہ ماننا. تو اپنی ذمہ داری پہچانیے. باقی ساری چیزیں وہی ہیں. تھوڑی سی خلوص کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ کہ نمازوں کے اندر روزہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب اللہ نبی سامنے نہیں پیش کر، اس کے علاوہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہی بات. اس سے پہلے یہی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے یہودیوں ماننے والے، توریت پر ایمان لانے والے جو توحید کے راستے سے ہٹ گئے تھے. جب انہوں نے آ کر یہ بات پیش کی ہے تو ایک نبی کے ساتھ کیا کیا ہے دنیا والوں نے. کتاب کے ماننے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں انکار کرنے نہیں آیا، میں توریت کا مصدق ہوں. جو تم نے اپنی طرف سے اس میں ملا لیا ہے اس کا میں انکاری ہوں. یہی ہمیں کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کون کس کی ہمت ہے ایک معمولی چیز کا کوئی فرق کر سکے اور وہ کافر ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے. ہم تو صرف ادھر اس کے گھروں میں آگ لگی، اس کے شہر یوں اجڑے، اس کی آبرو کے کفن تار تار ہو گئے، لیکن پھر ہمت جواب دیتی ہے کہ فلاسفے کی طرف دیکھو کیونکہ وہ ایمان کی مردانگی کہاں ہے. مالک کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہماری بات کہیں اور جم جائیں. ہم اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ ہیں. یہ روش پیدا کیجیے، دنیا کے اندر غریب اور پردیسی بن جائیے. لڑائی جھگڑے تو نہیں کہتا، ہمدردی ہو. دنیا والوں سے آپ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن وہ تعلقات، وہ محبت اور دوستی کے انداز، وہ شرمندگی کی بات میں کہو دوست سے کہیں پرانا مان جائے. لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر توحید کی بات اور شرک کا ذکر چھوڑو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ نامردی ہے. اس نامردی کو نکال کر پھر اللہ اپنے مالک کے وقار کو پہچان کر کسی سے بلا وجہ حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا. لیکن اللہ کی بندگی میں یہ جرأت عزت نفس تو ہونا چاہیے کہ بڑا سا بڑا رشتے دنیا کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، صاف اعلان کر دو کہ میں اس کا بندہ نہیں اپنے مالک کا بندہ ہوں. یہ ایک بات ہے انتہائی سخت، یہ کڑی اور مشکل بات ہے. اس کی درخواست کرتا ہوں یہ بات اسی لیے سوچ سمجھ کر اس راستے میں اس کو آنا ہے. بہرحال یہ بات کبھی برداشت نہیں کی ہے کسی قوم نے، لیکن اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ جب بھی آئے وہ، جب خیر آئے اس کے انداز سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں. جب تک ایمان کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے گا اور بڑے چھوٹے کا کوئی خیال، کوئی عالم اور فاضل، کوئی امام زیادہ اللہ کے راستے میں روڑا نہ اٹکا پائے گا، اس وقت کہیں یہ ہے اللہ کے بندو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز، اور یہ ہے طاغوت کا کفر کرنے کا انداز. اس کے علاوہ ہر انداز فریب کاری ہے، نامردی ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گزشتہ صدی کے اینڈ پر آخری جو حصہ تھا 1957 کے بعد یہ آہستہ آہستہ بات اٹھنا شروع ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز سے یہ آگے بات بڑھی ہے کہ بڑے بڑے جو مشاہیر تھے جن کو لوگوں نے سروں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا ان کو طاغوت ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ہیں جو آج قبر پرستی کا بازار گرم ہے پوری دنیا کے اندر، خاص کر ان مسلمانوں کے اندر یہ قبر پرست بن گئے ہیں، بت پرست. بت پرستی اور قبر پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. آج یہ اپنی قبروں کو الٹا کے پوجتے ہیں، مزاروں کو، اور سب سے زیادہ پوجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے. وہاں مدینے میں نبی علیہ السلام کی
قبر کے اوپر وہ گنبد بنا دیا گیا ہے. وہ نبی جو لعنت بھیجتے تھے گنبد بنانے والوں کے اوپر، جو تاکید کر کے گئے تھے کہ بالکل قبر کو کچا رکھنا، اس کو پکا نہ کرنا، اس کے اوپر مزار نہ بنانا، عرس اور میلے نہ کرنا. تو اس کے بعد آج پوری دنیا میں یہ مزار اور گنبد پھیلے ہوئے ہیں. جس سے بھی اگر بات کرو کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے. بھائی نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیا نبی علیہ السلام نے خود بنوایا تھا کہ تم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ یہ تو 7 صدیوں بعد یہ ترک جب آئے ہیں، ترک یہ قبر پرست، انہوں نے بنایا تھا. اور اس دور میں جب یہ گنبد بنایا گیا تھا تو وقت کے جو بھی علماء تھے انہوں نے سخت مخالفت کی تھی. تو لیکن یہ زور بادشاہی دور تھا، وہ زوروں پر تھے تو کسی کی انہوں نے نہیں مانی ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ آج دیکھیے ہر طرف یہی شرک پھیلا ہوا ہے، اور نبی کے ساتھ محبت کی دعوے کی آڑ میں شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ خاتم رضوی ہے، جو ان کے اگر درس سنیں تو ہر شرک اور کفر اس نے دماغوں کے اندر ڈال دیا اپنے مریدوں کی. اور وہ جو توحید کے واقعات تھے خرص اس کو شرکی انداز میں پیش کرتا ہے. باقی دوسرے بھی پیچھے نہیں ہیں، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو یا تقی عثمانی ہو، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. فضل الرحمان ہو اور ڈاکٹر اسرار ہو، ابو لالا مودودی صاحب ہوں یا اعلیٰ حضرت صاحب ہوں، سارے کے سارے اسی شرک اور کفر میں. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی، سعودی، حملی، چشتی، قادری، سروردی، نقشبندی، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ تصوف کا یہ جو انہوں نے پورا ایک سلسلہ شروع کیا صوفیوں نے، خاص کر عبد القادر جیلانی نے، محی الدین چشتی، علی حجویری اور یہ احمد سرندی اور یہ شاہ ولی اللہ کا سارا خاندان، ان کی کتابیں پڑھو اللہ کے بندو، ایک سے ایک شرکیہ واقعہ. پھر یہ تبلیغی جماعت، تبلیغی نصاب زکریا صاحب کا، اگر آپ فضائل یہ جو اعمال ہیں اس کو پڑھو تو ایک سے ایک شرکیہ واقعات قبر پرستی کے ڈھیر لگا دیے انہوں نے. تو پہلے یہ مشرک بناتے ہیں، پھر یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تہجد گزار بناتے ہیں. یہ مسئلہ ہے آج امت مسلمان کا. اللہ کے بندو توحید کی دعوت لے کر اٹھو. ان ٹھگوں نے دن دہاڑے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. انہوں نے اور بنائے ہیں الہ، اور داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز بنائے ہیں، اور ان کے سجدے ثابت کر رہے ہیں. اندازہ لگے ظلم کی انتہا کہ یہ جو جماعت کفر پہ طاغوت کے اوپر بنی تھی، ایمان خالص کے اوپر بنی تھی، اس کے امیر محمد حنیف صاحب نے پھر شرک کا انجیکشن دے دیا اس جماعت کی رگوں کے اندر، اور سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتا سجدہ ریز ہو گیا، حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا تھا. جب اتنی بات سمجھائی تو بجائے اس کے بات سمجھتی انہوں نے کہا نہیں دیکھو وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی صفت دے دیتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفت دے دی اس نے معجزانہ طور پر. پھر اور آگے بڑھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت بھی جب چاہے جس کو چاہے دے دے. اور پھر اور آگے بڑھے کہنے لگے کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. تو اس طرح کے کفر و شرک ان کے اندر آگے. پھر بھی ان کے جو بالکل قریبی لوگ ہیں یا ان کی شورا ہے یا اور جو انہوں نے مولوی اکٹھے کیے ہوئے، کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. اللہ کے بندو پہلے کیا شرک اور کفر کیا کم تھا کہ تمہاری کمی باقی رہ گئی تھی؟ تم نے توحید کی دعوت دینی تھی، توحید کے نام پر جو اٹھے تھے. تو اس ناخلف جانشین نے ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر ایک شرک کا انجیکشن دے دیا. بہرحال کچھ لوگ بچ گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، وہ پھر منظم ہو گئے الحمدللہ. دعوت توحید کا انداز اسی طرح ہوگا، اسی طرح کفر بھی طاغوت ہوتا رہے گا. کسی چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیات آ گیا ہے. اس لیے اللہ کے بندو اس دعوت کو اٹھاؤ. اور گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. گھروں میں جو بیٹھے گا یہ نامردی ہے. انشاءاللہ بازاروں کے اندر، بسوں کے اندر جہاں موقع ملے گا، موقع نکالنا پڑتا ہے، یہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جو کچھ ہو جائے اس کا ریئیکشن جو بھی ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں مقدم انشاءاللہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے.